صحافی تشریف لے آئیں گے. ایک بندے کی جگہ میں ہے، آپ آگے ہوں گے پیچھے جگہ بن جائے گی. بہت سے عزادار آئے ہیں اور بہت سے ان شاء اللہ برائے خوشنودی سید الشہداء جناب حسین بادشاہ ترسا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. صلی اللہ کوشش کریں بادشاہ حسین کی ذات کو بلند تر ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ ولایت برائے ظہور وارث ولایت، وارث حسین، المنتقم، السائر، الباہر، مولا ولی العصر. بلند تر صلوات. سلامت و آبادی. دعا کروں آپ سب کا اس سفر عطا پر چل کے آنا مال قبول منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر جہاں سے سفر عطا کی زینت بنے میں سن کر ہو جتنے قدم چل کر آپ اس سفر عطا کی ذکر زینت بنے ہیں. دعا کروں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. آج اس شب کا صدقہ میرا مالک آپ کو عزادار بننا نصیب فرمائے. میرا مالک آپ کو عزاداری میں ریاکاری سے محفوظ بنائے. میرا مالک میرا مولا اس عزاداری اس معبود کو آپ کی نسلوں میں جاری ہو سکے. میرا مولا میرا بادشاہ ہر دعا کی اصل دعا میرا مالک جلد سے پہلے یہ نصیب کرے کہ آپ حسین بادشاہ کی عزاداری کے حقیقی سالار سرکار ولی العصر کی سالاری میں ماتم حسین بابا. ہماری بہن سیدہ تطہیر کا دعا فرمائیے مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے معاملات ان کے لیے آسان فرمائے، ان کی ہر دعا کو ان کے حق میں مستجاب فرمائے. جعفر صاحب مالک ان کو صحت و درستی عطا فرمائے. اس گھر میں جہاں حسین حسین ہو رہی ہے مالک صدا اپنے رحمتوں کا نظر فرمائے. ان تمام دعاؤں میں نے کوئی بھی دعا آپ کے لیے نہیں منگوائی، عزادار کے لیے منگوائی. اس شب میں اگر کچھ مانگنا ہے تو عزاداری مانگو، ولایت مانگو اور حسین مانگو. اگر یہ مل گیا آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے آواز تھوڑی کم آئے. مجھے آواز اچھی سے آئے گی تو میں اپنی کچھ کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکوں. بلوں سلامت ہو بلوں
ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں شب عاشور کی مجالس باقی عشرے کی مجالس سے مختصر ہو رہی ہے. چند جملے 2-4-5 منٹ کے فضائل اور پھر مسائل. میں شروع سے ہی اس روش کے بالکل برعکس ہوں. میری کوشش ہوتی ہے اگر ممکن ہو اور جہاں تک ہو کہ شب عاشور کو مفصل جامع باب سے خطیب ذاکر شب عاشور تک پڑھ کے آتے آتے اس حالت میں نہیں ہوتا، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ زیادہ پڑھ سکے. لیکن جسم میں جان اور ہمت اگر ذکر حسین کے لیے استعمال نہیں ہونی تو اس جان میں بھی لعنت ہے. تو ہم یہی سوچ کر آپ سے یہی سوچ کر کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس شب میں یہ تو سبھی جانتے ہیں آداب کیا ہیں اور معاملہ. اس شب کا وہ ایک لمحہ جو تم جاگ کر حسین کے لیے گزارتے ہو نا، وہ تمہاری ساری زندگی کی عبادتوں سے زیادہ وزنی ہے. ساری زندگی کی عبادت کیوں؟ کیونکہ جو تم ساری زندگی عبادتیں کرتے ہو نا وہ اسی حسین کی وجہ سے ہے. تو کم از کم ویسے تو حق ہے، حق رعیت ادا کرنی ہے ہر سانس کے ساتھ حسین. کم از کم یہ شب اور یہ دن خالص حسین کے نام ہے. اب جیسے میں نے خالص کہا اتنے خالص کسی کو نہ جانو حسین کے سوا، اور ہر ایک کو پہچانو حسین کے لیے. کسی کو نہ جانو حسین کے سوا. کوئی ہے نہیں آج کے شب سے کل کے دن تک کوئی نہیں. بڑی معذرت سے بات کہہ رہا ہوں اگر پہنچ جائے آج کی شب سے کل کا سارا دن، کل کی ساری رات، پرسوں سے ہوتا کم از کم باپ کو باپ مت جانو. عزادار حسین ہے پھر ضرور جانو. پھر کہو اپنے باپ سے باپ سمجھ کر نہیں، عزادار بزرگ عزادار سمجھ کر. اے حسین کے پیر بزرگ عزادار آؤ مل کے چلے عزادار حسین. اکبر کو باپ ہوتے ہوئے وہ ضرور جس نے تمہیں اس کی تربیت دی ہے. بیٹیاں ماں سے یہی کہیں آج ماں ہے آؤ ایک کنیزے سے پیدا صورت چلتے ہیں حسین کی بہن کو برسائے. بھائی بھائی سمجھ کر نہیں بلکہ عزادار سمجھ کر. ہر رشتہ آج ایک ہی رشتے میں بدل دو، ماتمی عزادار، ماتمی عزادار. ہر رشتہ پھر دیکھو کرنا خالص ہے، اور جب خالص کر دو گے پھر حسین پتہ کیا کرے گا. یہ تمہیں اندازہ ہی نہیں حسین کیا کر سکتا ہے. تمہیں حسین کی طاقت کا اندازہ نہیں، حسین کے اختیار کا اندازہ نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حسین کر کیا سکتا ہے. جو ایک سجدے سے اللہ کو متکبر کر دے وہ کیا کر سکتا ہے. ایک سجدے سے اللہ کو متکبر، اللہ کا میں متکبر کو حسین حسین ہو کر سجدے میں ہے. حسین کی عزت کی قسم میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، میں نہیں جانتا اللہ کیسا ہے، میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے. بس جیسا حسین نے بتایا ہے ویسا ہے، اس پہ میں ایمان لایا. میں حسین کے اللہ پر ایمان لایا. حسین کا اللہ نہ دکھا
سنائی دیتا ہے۔ حسین کا اللہ حسین میں سے بولتا ہے، یہ حسین کا اللہ حسین میں سے بولتا ہے۔ مولا علی کی حدیث آپ کو میں نے نشروں میں بار بار سنائی ہے، تم اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کر لو تو وہ تمہارے اندر سے تمہاری میں بن کے بولے گا۔ حسین کے اندر تو تصور میں ہے ہی نہیں، تو پھر حسین جب بولے، جو بولے، جہاں بولے، جیسا بولے، سمجھ لینا وہ بول رہا ہے۔ جب بولے اللہ اللہ بات کر رہا، اللہ کیوں اور کہاں سے بولے، کیسے بولے، بولتا ہے اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ بولتا ہے۔ ایمان نہیں آپ کا اللہ بولتا ہے، آپ مسلمان ہیں، کیسے بولے گا؟ واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، بدن چہرہ دانت زبان ان کی حالتوں سے ماورا پرے وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اپنے وہ ہے اللہ جو اپنے اللہ ہونے کا بھی خالق ہے۔ کسی قسمت کا خالق وہ ہے اللہ جو اپنے اللہ ہونے کا بھی خالق، وہ ہے اللہ جو اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ خود کو اللہ کرے، اس نے خود کو اسم عطا کیا اللہ۔ اس نے خود کو، اب یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ توحید ہے جس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں۔ ساری زندگی حسین حسین علی علی سننے والوں کو جب یہ اللہ سنایا جاتا ہے تو چہرے ایسے ہی کھلتے ہیں جیسے حسین و علی کے فضائل سن کر، اور علی سن کر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں اللہ سننے کا صحیح ایڈریس بھی یہی ہے۔ دیکھو کیسا تعارف ہے، آپ یقین مانیں زبانوں نے جب سے بولنا شروع کیا ہے تب سے فضائل ختم ہو گئے۔ جو سمجھا ہے میری اس خدا، زمانوں اور زبانوں نے جب سے بولنا شروع کیا ہے تب سے فضائل ختم ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کو واقعات سنا کر خوش ہوتے ہیں، علی اتنا عظیم، حسین اتنا بڑا، اللہ کی کبریت۔ ہم باتیں سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، روایتیں سناتے ہیں، پھر سنانے کے بعد بحث کرتے ہیں، ضعیف ہے، مستند ہے، راوی کیسا ہے، تمہاری ہے، میری ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کتاب کس کی لکھائی کون، اتنی بحث کرتے ہیں کہ سننے والا آخر میں کہے مانتا ہی نہیں ہوں میں۔ جب سے زبانوں نے بولنا شروع کیا فضائل تو جیسے ختم ہی ہو گئے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آج بڑے عرصے بعد اپنا جملہ دوہرا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو علی کے فضائل بیان ہو، چاہتے ہو حسین کی فضیلت بیان ہو، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی تمہیں اکثر کہتے ہو کہ یہ تو مشاہدے کی بات ہے، وہ یہ دوسری مولا یوں مان دو، دوسری کی مان دو، اللہ مان دو، دوسری فرما حسین بادشاہ سارا بیٹے کے حسین کو کبھی کسی اعتراض کے سامنے مسکرا کر خاموش ہو کر کے دیکھ، میں مطابق سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کائنات کی سب سے بڑی دلیل لا کر بھی اس کے سوال کا منہ توڑو گے نا، تب بھی اس کا منہ ایسا نہیں بگڑے گا
जैसा उससे सवाल पर मुस्कुराकर खामोश होने से बिगड़ेगा। आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। मैं दुखिया है नहीं बात, अब यानी कि नस्लें गुजर गई, आपकी जिंदगी नस्लें गुजर गई, हर एतराज का जवाब हम ही दें। चलो आपने कुआसी क्या पढ़े लिखे को कुआसी का कहा। मैं अभी ये एक मिसाल, कल रात का वाकया, ये आखिरी रात का मैं खाना साहब पढ़ता हूँ तो वहाँ मुझे तो खबर मजलिस पर 5 मिनट का वक्त मिला, बैठा हुआ था तो जाके साहब मसाइल करते हैं कि तमाम करे तो अंदर बारगाह में दाखिल हो जाते हैं। 3-4 बच्चे आए राम साहब सवाल करते हैं। अच्छा जो वाणी के एक बंदे मेरे साथ थे, उन्होंने कहा तखिल हो रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, तो बाद में मैंने कहा भैया बाद में मैंने इसे मिल लेंगे, अब मैं पढ़ूँगा निकल जाऊँगा, ठहर तो 2 मिनट है ना, जल्दी से पूछ लेगा। खैर मेरे बड़े हमारे बड़े अहले सुन्नत दोस्त हैं, वो हमसे सवाल करते हैं तो मातम करते हो, मातम कुरान से दिखाओ। मैंने कहा बेटा इतनी आपकी उम्र नहीं है जितनी नस्लों से हम इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका भी कसूर नहीं है, आपको तो अभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको करने लगा हूँ तो नस्लों में किसी ने नहीं किया। बच्चे बड़े हैरान हो गए जब मैंने ये कहा तो पानी भी ऐसे होती है ऐसा कुछ कहना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कुरान में मातम कहाँ है, लेकिन एक शर्त है, तुमने ये बात सुन लेनी है, बिठानी नहीं है। ये मैं तुम्हें नहीं उससे जवाब दे रहा हूँ जिसने तुमसे पूछा है, पर जो मैं कह रहा हूँ याद कर लो, ऐसे जाकर कहना। मैं तो बताऊँ कुरान में कहा है, मैं कहा आयत बताऊँ याद रख लोगे ना, आयत कौन सी है, बस ऐसे जाकर बता देना। कभी बताइए, मैंने कहा क्या पूछा उसने, मातम कुरान से दिखा दें, कुरान में मातम का लिखा। मैंने कहा उसको जाकर कहो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की अगली आयत में लिखा है। यानी कभी हमने सवाल किया है कि तरावी कहाँ लिखी है, अज़ान कहाँ लिखी है, रफ़ा यदैन कहाँ लिखा है। मुझे एक मैं लिखे बाद में मुझसे खासा तो ये मत समझे कि मुझे चीनी के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप किसी शिया के ज़रिए ये सवाल पहुँचा है, किसी ने सुना हो शिया ये सवाल करते हैं हमसे, बावजूद इसके नस्लें गुजर गई, हमसे सवाल किया जा रहा है, ये बता दें वो बता दें, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, आप मातम क्यों करते हैं, आप खून क्यों निकालते हैं। खुदा की कसम काला कपड़ा भी हमने पहना है, पाँव की जूती भी हमने उतारी है, मातम भी हम करते हैं, खून भी हमारा है, निकालते भी हम हैं। आपको हमारी इतनी फिक्र है तो घर के कामकाज करने आ जाएगी। यानी इन बातों से तो तफक्कुर ही फैलेगा ना फिर। क्यों ये बेजा सवाल है, आज के दौर में मान ही नहीं सकता, बस इससे ज़्यादा आगे बढ़ूंगा तो खुदा न खासा कर यही न लगे कि बची नहीं कर रहा हूँ। यकीन मानिए आज के दौर में मैं मान ही नहीं सकता कि किसी शख्स को ये ना पता हो शिया रोता क्यों है, हम पीटते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं, हम खून क्यों। आज के मीडिया के इस जदीद दौर में जब दुनिया में होने वाले किसी वाक़े की खबर टीवी चैनल पे बाद में चलती है, सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहले पहुंच जाती है, क्या आप तक ये बातें नहीं पहुंची कि ये काम क्यों किए जा रहे हैं? पहुंची हैं, लेकिन फिर भी बार बार शियों से करके दरअसल वो आपके छिड़े हुए तार को छेड़ते हैं। बस जिस दिन आपने अपने तार को छेड़ना छुड़वा दिया, फिर देखें जो जो आज तक आपको छेड़ते रहे हैं कैसे छिड़ेंगे। बचपन में और अक्सर क्या हम तो बड़े होकर भी होता है, और लाखों का तो अपना मिजाज है, खसूस नजरूज है, अक्सर लोगों की उर्फियत रखी जाती है, और जिसे निक नहीं कहते, प्यार का नाम, घर का नाम, दोस्तों का नाम, कोई नाम। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझ के दोस्त मिलकर ऐसा नाम रख देते हैं जिससे वो चिढ़ता है। फिर मकसद क्या होता है कि जब हम ये कहें इसको छेड़,
अब शरारत शरारत में, दोस्ती दोस्ती में, प्यार प्यार में उसको कहते हैं थोड़ा। अब किसी के सर पे बाल नहीं है तो आप उसको अब समझ सकते हैं क्या कहेंगे। अब वो चार को हो रहा है, दोस्तों को छोड़, जिस दिन उसने कहा हाँ नहीं है बाल तुम्हारी तरह बनाने में वक्त तो ज़ाया नहीं करता ना। अब मैं किसी को अगर कह दूँ तेरे सर पे बाल नहीं है, वो क्या कहता है सब जितनी देर में आप बनाते हो उतनी देर में मेरी नमाज हो जाती है। जब रविश ये रखे हो गए, ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि इस शब और आने वाले दिन एलची आप दोस्त भाई मेरे बच्चे मेरे बुजुर्ग अंबार है इस तरह के सवाल और एतराज़ात का, और ये अंबार आप 5 मिनट से लेकर 50 मिनट, बाजू का 2-2 घंटे और बाजू का पूरी रात कितना वक्त निकाल देता है आपको पता ही नहीं चलता। जो भी आपसे कम से कम इन दिनों में ये पूछे उसको और ऐसा ही जवाब और वही वक्त लगाओ, फिर या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते वैसा जवाब दे दिए खालिस हुसैन के लिए। मजलिस में आके हम मजलिस में जा रहे हैं कर्नल साहब का जावेद हुसैन, हम मजलिस में जा रहे हैं मुसद्दर साहब को सुन, आम सी बात है। मैं अपने तरफ नहीं जा रहा, बैठे ताए बैठे तकीब आ गए। अब याद है हम मजलिस में जा रहे हैं, इसमें मैं कहाँ जा रहे हैं क्या वो सुनने जैसा अभी बताता हूँ मैं। या हुसैन और खालिस हुसैन में क्या फर्क है देखना। पहले साल खुद पे रख लिए, अपनी अपनी चुन लेना। अभी मेरे हाथ के बच्चे हैं, मैं पहुँचा यहाँ, अब ये बात हो जल्दी चलो, फ़ोन किया पहुँच गए, कितना पहुँच गए, जाकर हुसैन ने जल्दी जल्दी चलो सुन लिया आगे मैं जैसे साहब को सुनने आए थे। वापसी पर मजलिस का सारा सवाब भी ज़ैदी साहब से ही लेके जाएं। आए तो ज़ैदी साहब को सुनने थे, कर्नल साहब के यहाँ आए हैं तो वापसी पे सिर्फ तवक्कुल का पैकेट नहीं, कर्नल साहब से अब कहिएगा आपके यहाँ आए थे मजलिस में, लाइए मजलिस का सवाब भी देना। जैसा मुस्तकिल आपको सुनने के लिए आए हैं, सुनते जाते रहे हैं, बस आज अशरे की आपकी मजलिस है तो हमें पूरे अशरे का सवाब देंगे। आप सुनने आओगे तो मुझसे सवाब लो। क्या कोई जिक्र हुसैन का सवाब दे सकता है, अजर दे सकता है, बदल दे सकता है? तो जब दे नहीं सकता तो उसकी खातिर जाते क्यों हो? उसकी खातिर जाओ जो दे सकता है। कहाँ हो रही है मजलिस, कौन पढ़ रहा है, पसंद नापसंद ठीक है नहीं लगा। अगर दिक्कत नहीं है तो कहीं दूर भी आपके कोई पसंद का पढ़ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात, 4 अच्छी बातें करता है पहुँच। मकसदियत उसे सुनना ना हो, मकसदियत हुसैन हो। कोई मजबूरी है, कोई मसला है, वक्त निकला जा रहा है, कोई 7:15 जैसा बैठ जाते हैं, 8:30 कोई टाइम है, अब ऐसा वक्त हो गया अब आधा वक्त रास्ते में लग जाएगा, पता नहीं मसाइल तक पहुँचूँ, फिर भी दिए जाते हैं रेस मोटरसाइकिल को पहुँच जाऊँ, पता है पहुँचते पहुँचते फजाइल निकल जाएंगे, पता नहीं मसाइल मिले ना मिले तकदीर के साथ, लेकिन वही या क्यों जहाँ से आप गुजर रहे हैं वहाँ करीब कहीं मजलिस नहीं हो रही क्या? क्यों दौड़ा रहे हो मोटरसाइकिल को, फजाइल को सुनना है, वही क्यों नहीं रुक जाते? जब जानते हो, अगर पता है कि वक्त पे पहुँचोगे बिस्मिल्लाह आओ, जब जानते हो तो वहीं पर किसी मजलिस के लिए रुक जाओ कि यही तो वक्त है मेरे पास, नहीं तो फिर यहाँ ना आओ, आगे किसी मजलिस में जाओ जहाँ शुरू हो रही हो पूरी मजलिस। हुसैन को दो, हुसैन के लिए दो। हुसैन तुम्हारे दिलों का हाल तुमसे बेहतर जानता है, उसे तो नहीं दे सकते। अपने दिल में इस ऐप को मजबूत करो, मैंने आज़ादारी सिर्फ हुसैन के लिए करनी है। मातम और फला फला करेंगे हम, बस वही मातम करते हैं। मैं अपने पर रखता हूँ, मैं मातम करना मुझे नहीं होता, मैं मातमी नहीं हूँ, मैं बनाता है।
میں نے سونے سونے میرے بادشاہ کے بڑے پیارے ماتمیوں کو دیکھا ہے، میں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نقال ہوں، میں نقل کرتا ہوں، ماتمی کون اور کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے میں ماتمی ہو ہی نہیں سکتا، بس نقل کرتا ہوں۔ اور پتہ کیسے سیکھی؟ اپنے اوپر کرتا ہے، سارا بچپنا لڑا، ہم جوانی کا ایک ہی کام، زنجیر اٹھائی، صبح عاشور صبح عاشور سارا دن زنجیر میں آنے کھائی، کبھی یہاں کر دے کبھی کھانے ایسا، کبھی ہاتھ میں پکڑ، رات کے نکلے میں زنجیر پکڑ کے اس مجلس میں اس مجلس میں اس مجلس میں اس جلوس میں اس جلوس میں اس سنگت کے ہاں اس سنگت سارا دن گھوم رہے ہیں، زنجیر کب کرنی ہے؟ وہ ہم 4 بجے کب کریں گے دن میں لے کے کیوں چلے گا؟ 4 بجے کرنی ہے تو 3 بجے گھر سے لے کے جاتے سیدھا وہاں، ساری رات سارا دن موسیٰ دہلی نے دکھانا نہیں ہے کہ میں زنجیر نہیں کرتا ہوں، جو مجھے اچھا بڑی میں نے کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا ہے، سارا بچپن لڑکپن ایسے ہی رہا، شوق ہو گیا، اب زنجیر پکڑ کے چل رہا ہے، زنجیر کا سائز ایک زمانہ میں ٹوکا مارتے تھے، اب یہ اس جیسی جو مخلوق ہے میرے ساتھ چلنے والی یہ مارنے ہی ہوتے ہیں انتظار ہے، تو وہ ٹوکے کا سائز پکڑتے ہیں، ہاں یہ دیکھیں گے اتنا کیا ہے ہم نے، پھر اجل بھی جا کر خون نکالنے کا اس سے لینا جس کو دکھاتے رہے ہو سکے، مجھے سمجھ نہیں، ایک دن ایسا تھا مجھے نہیں پتا سال کون سا تھا، میں تو یہ بھی بھول گیا، جس دن اچانک سے مجھے خیال آیا، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، مجھے سچ میں مجھے سمجھ نہیں یاد، جگہ یاد ہے، شاہ خراسان کراچی میں، قبلہ عرفان اعتراضی صاحب علیہ مقام ہوئے، میں بلند جا بہت بلند سے بڑے شوق سے میں سنتا تھا، مجھے سب اکثر کہتے تھے میں استاد کر رہا ہوں زمین ترقی سے آگے رہتا ہوں، کہتے تھے سیکھ تو مجھ سے رہے ہو، مجھے پتا ہے تو شاگرد بنے گا عابدی کا، تیری خطابت میں میں نہیں نظر آنے کا، جیسے جوش سے تو سنتا ہوں تو نے عابدی پڑھنا چاہیے، بڑے شوق سے سنا جوش و جذبے ان کو سنا، مسائل پڑھ رہے تھے، میں آپ اللہ کا ذکر آ گیا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ جملہ میں پڑھ لوں گا جو پہلی بار میں نے سنا تھا، آج سے زمانے گزر دہائیاں گزر گئی، پتہ نہیں شاید 30-35 سال گزر گئے اس بات میں، تو وہ جملہ چاہتے تھے مسائل، میرے ہاتھ میں تھی زنجیر اور میں نے وہ جملہ سنا اور میں رو رہا ہوں اور کافی سارے روکے، مسائل آگے بڑھ گئے، تقریباً اختتام ہو گیا، میں رو رہا ہوں، لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے، تو میں نے سوچا یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں نے کب مارنی ہے اور کیوں مارنی ہے، اگر ابھی نہیں ماری کیا ماتم کسی پلاننگ کا نام ہے، کیا زنجیر زنی یہ کسی سوئچ کا نام ہے کہ کسی ٹائم پر آن ہوگا، جب تمہیں رقت ہو، جب تمہیں حسین کے مسائل پر رونا ہو، کیوں مخصوص جگہ بنا رکھی ہیں، یا تو مخصوص جگہ پر کرنی ہے تو سارا دن عبادت کر، جلوسوں میں جا، ماتم کر، مجلس میں جا، لیکن جہاں زنجیر مارنی ہے، جہاں کما کرنا ہے، جب وہاں جانے لگے تو اٹھا پھر زنجیر، کہ اب جا رہا ہوں، اب مارنی ہے، جانتے نہیں ہو تم یہ تمہارے ہاتھوں میں زنجیر نہیں ہے، جنت کے تالے کی چابیاں ہیں، میں اس کے باوجود اس پہ دلیل دوں گا
کعبے پہ جو تالا لگا ہوا ہے اس وقت تو ہم نے 2 دن ہم نے تالا اور تالا پڑھا اللہ تعالیٰ کعبے پہ تالا لگا ہوا ہے. ابھی اس وقت بھی ایک مخصوص تالا ہے, آپ نے تصویروں میں دیکھا ہو, اس کی چابی بھی ہے بڑی مخصوص. کیا خیال ہے آپ کا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے کعبے اس وقت کے کعبے کے اس ظاہری تالے کی یہ ظاہری چابی کو آپ نے وہاں کے کسی بھی شخص کو ہاتھ میں چابی اٹھا کے آپ نے گھومتے دیکھا ہو کہ وہ ادھر سے حرم میں گھومتے ہوئے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کعبے کو چابی تالے کی چابی میرے پاس ہے, ہاں اس میں جانا ہو کھول کہاں رکھی ہے پتہ بھی نہیں تمہیں, اتنی چھپا کے رکھی ہے. کیوں؟ کعبے کے تالے کی چابی ہے. نکالتے کب ہیں؟ جب کھولنا ہے تب اٹھاتے ہیں. کیوں؟ عزت ہے. اگر اس ظاہری کعبے کے اس ظاہری تالے کی یہ ظاہری چابی اتنی عزت والی ہے تو یہ کالے لباس میں ملبوس حسین کے چلتے پھرتے کعبے ہیں. حسین کے کعبے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ یہ حسین کا طواف کر رہے ہیں یا حسین کی عطا ان کا طواف کر رہی ہے؟ داد تو آپ نے دے دی, لیکن اس جملے کی گونج آپ کی سماعتوں میں بعد میں گونجے گی کہ میں نے کیا کہا. آپ حسین کا طواف کر رہے ہیں یا حسین کی عطا آپ کا طواف کر رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر یا حسین, چھوٹا سا عمل ہے, سب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کس شیعہ کو آپ نے دیکھ لیا؟ کیا آپ دنیا میں کروڑوں شیعہ, کیا کروڑوں شیعہ سب سے پاؤں تو خود کو عشق حسین میں لہو لعان کر لیتے؟ نہیں. کئی ہیں کام کرتے, کئی ہے زنجیر کرتے, کئی ہے دونوں نہیں کرتے, ماتم کرتے ہیں. قمیض اتار کے کچھ ہیں وہ یہ بھی نہیں کرتے, قمیض پہن کے ماتم. کچھ ہیں وہ دونوں ہاتھ سے زور سے ماتم نہیں کرتے, ایسے ماتم کرتے. کچھ ہیں بس وہ ماتم کرتے ہوں کو دیکھ کر ہوتے. ہر طرح کی عزاداری ہے, کائنات کے ہر رنگ میں عزاداری ہے, کائنات کا ہر ڈھنگ عزائے حسین میں ہے. یہ جو تم 7 میں جب دھمال دیکھتے ہو کہ ڈھول بج رہا ہے, دف بج رہا ہے اور دھمال ہو رہی ہے, دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو یہ ہیں شیعہ ناچ رہے ہیں. اب میں کیا کروں اگر آج اس کو دھمال کرنا نہیں آ رہی, وہ دھمال کر نہیں رہا, ڈال رہا ہے. دھمال کی جاتی تھی اور یہ دھمال تو تھی نہیں, یہ دم حال تھا. وقت میں بگڑ کے دھمال ہو گیا. دم حال, دم حال کیا حال سمجھتے ہیں آپ؟ فقر میں اکثر آپ نے دیکھا ہو, آپ کسی خاص قسم کا ورد کریں, ایک کیفیت ہے, کچھ بھی کوئی ایک قسم یا کوئی آپ کچھ کر رہے ہیں تو ایک خاص کیفیت میں جا کے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور تو دیکھنے والا اس کو حال آ گیا. حال مطلب کیا؟ یہ حال میں رہتے ہوئے اپنے حال سے بے حال ہو گیا. اب سے کوئی ہوش نہیں ہے, نمازی کا نہ مستقبل کا. انسان ماضی بھول سکتا ہے, ایسا انسان ہے جو مستقبل کی فکر ہی نہ کرے, لیکن حال میں تو ہر انسان رہتا ہے نا. یہ وہ معاملہ ہے کہ جب آپ حال سے بھی بے فکر ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے اسے حال آ گیا ہے. اور دم میں نے بتا دیا تھا آپ کو, بھولے نہیں ہوں گے آپ.
انسان ایک سانس نہیں لیتا، ایک سانس میں 2 سانسیں ہیں، کھینچتا ہے چھوڑتا ہے، کھینچتا ہے چھوڑتا ہے. ایسا یہ جو آپ نے سانس کھینچی چھوڑی، کھینچی چھوڑی، اس سانس کھینچنے اور چھوڑنے کے بیچ میں ایک معمولی سا وقفہ ہے، ٹھہر ہے نا، معمولی سا. یہ جو بیچ میں وقفہ ہے نا، اسے کہتے ہیں دم. یہ میرے محترم بھائی جو کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ان کی بات مان لیجیے اور انہیں بھی جو مناسب جگہ دیکھ کر بٹھا لیجیے. محمد علیہ محمد سرکار آپ بیٹھ جائیں، انہیں جگہیں خوب بنانی آتی ہیں، حسینیوں کو چھوڑ دیں. یہ تو وہ ہیں کہ جنت میں ایسی جگہ بناتے ہیں فرشتے حیران رہ جاتے ہیں. یہ بنا لیں گے اور آپ کی زندگی کریں. یہ جو سانس کے بیچ میں وقفہ ہے نا، اسے کہتے ہیں دم. اب آپ کو لطف آئے گا جب سنیں گے آپ کوئی کہتا میرے ہر سانس میں علی ہے، میرے ہر سانس میں علی ہے. بھائی سانس میں علی ہے تو ایک سانس میں ہوگی، بتائیے. تو سانس کھینچ رہے ہیں اس میں علی ہے، تو جو چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اچھا اس میں بھی علی ہے، ہر سانس میں علی ہے. کمال ہو گئی. پھر جو سانس کے بیچ میں وقفہ ہے اس میں علی نہیں ہے نا، آ گیا نا وقفہ. اسی لیے فقیر کہتا ہے دم دم میں علی، ہر دم میں علی. یہ جو دم ہے سانس کے بیچ کا، یہ جو ایک معمولی سا لمحہ ہے، علی والا کہتا ہے میں اس لمحے کو بھی علی سے خالی نہیں جانے دوں گا. یہ ہے دم اور حال سے دیکھیں، یعنی کوئی ایسا عمل جو آپ کے دم دم میں حال کا، یعنی آپ کا دم بھی حال کے بنا نہ رہ سکے، آپ خود سے بے حال اپنے. کلندر سائن دم میں حال پتہ نہیں کوئی ذہن میں سوچے شعر عاشور کو کلندر پڑھنے لگا. سنیے کیا پڑھ رہا، جلدی نہ کیجیے. پتہ کیا کرتا سارا ساتھ تخیہ کہاں تھا ان کا؟ تخیہ سے بڑا جہاں فقیر بیٹھتا ہے. تو زیور گئے ہیں دیکھا آپ نے جہاں قبر ادھر ہے. ایک دروازہ ہے جو سونے والا دروازہ، پیچھے آپ اس کو مین گیٹ بنا دیا گیا ہے، لیکن پہلے دراصل مین گیٹ تھا جو اب بازار کی طرف ہے، جہاں سے کم لوگ رہتے ہیں، جہاں اونچا قلم ہے. وہ جو بازار سے رستہ جاتا ہے نا، وہ چھوٹ جگہ سے جو پہلے مین گیٹ تھا، وہاں سے داخل ہو تو جو علم لگا ہوا ہے نا ابھی بھی، وہ علم قلندر سائن کے اپنے ہاتھ کا لگا ہوا ہے. کیسے آئی یہاں، کیوں آئی یہاں، حسین کی حسین جانے بڑی توجہ رکھنا. تو ان کے اپنے ہاتھ کا لگا. یہ بات میں اور کسی بات کے لیے کہوں نہ کہوں، میں کیا میری اوقات کیا، ہر عالم مجھ سے بہت بڑا، میں تو ابھی طالب علم ہونے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں طلب کیسے کروں. میری ایسے اس بات کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کوئی نہیں بتائے گا جو بتائے غلط ایسا نہیں اپنے ہاتھ کا لگا. اچھا اس سے آپ اندر داخل ہوں، جیسے ہی دروازے سے اندر آتے ہیں ایک سنہری رنگ کی گول سی دیکھتے ہیں آپ، وہاں پر ایک لکڑی کا پیس ہے، اس سے سنہری رنگ کی گول سی ایک بہت موٹی چادر
मैं क्या कहूँ, आप घंटी समझ लें, लेकिन वो घंटी तो होती ना, मैं आपको समझा कैसे समझ उसे बजाता है। आप बजा के छोड़ दें, महसूस करें उसकी जो गूंज है ना, थरथराहट, कितनी देर तक है। आप बजाएंगे एक लाइन की आवाज़ है चलती, वहाँ पर था तकिया कलर जैसा, वहाँ बैठते थे जहाँ पे आप बोल करते क्या, जहाँ भी जाते सारा कहीं जाते, कोई उनका चेहरा, कोई उनका मुरीद, कोई उनका चाहने वाला, कोई लेकर कहीं जाते वो रास्ते में कोई पत्थर मिलता उठा लेते, कोई झाड़ मिलती उठा लेते, कोई सूखी टहनी मिलती उठा लेते, कांटे मिलते उठा लेते, कोई भी ऐसी चीज़, झाड़, कांटे, टहनियाँ, पत्थर, जो शायद मिलती उठा लेते। वहाँ जहाँ उनका तकिया था वहाँ, और जहाँ अलम नस्ब किया था उसके बिल्कुल दरमियान में, अलम के साथ में, उसके साथ एक जगह महसूस करके वहाँ ला के उसको डालते, वहाँ ला के उसको फिर कहीं जाते वहाँ पत्थर लाए, कांटे लाए, झाड़ लाई, टहनियाँ, सारी चीज़ें वहाँ जमा कर लेते थे। और जब मुहर्रम का चांद तलू होता था ना, तो कलंदर साईं फिर उस पर उतरते थे, जोर जोर से अपने पाँव उन कांटों पर, पत्थरों पर और उन टहनियों पर मार के कहते थे, हुसैन हुसैन, हाँ हुसैन हुसैन हुसैन, ला हुसैन। ऐसे मातम करते थे, मैंने क्या कहा, कायनात के हर रंग में मातम है, अज़ा है हुसैन की हर रंग। दो हाथ से करता है, कराची आकर दिखाता हूँ, ऐसे दो हाथ से नहीं करता जैसे कराची में कुछ महसूस हो, एक हाथ का मातम करते हैं, दो हाथ से इतनी जोर से हाथ मार कर दिखाएंगे उसको, एक हाथ से करते हैं, दूसरा हाथ साकित है, खड़ा है, और एक हाथ से कर रहे हैं। अक्सर लोग एतराज़ करते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ तमाम चीज़ों पर, अक्सर लोग एतराज़, मौलाना दो हाथ की, दो हाथ से मातम करें, एक हाथ खड़ा कर लिया, दूसरे हाथ से, एक हाथ से मातम किए जा रहे हैं। आप तो दो हाथ से करते हैं, एतराज़ करते हैं। एक दफ़ा मैंने दोहराने में इसका खुदा खलास, दो हाथ का मातम, एक हाथ का मातम, दो हाथ क्या है, मातम मातम है, क्यों एतराज़ करते हो? कभी पूछा भी है एक हाथ का मातम करने वाले से क्यों? तो जाने कायनात के हर रंग में आज़ादारी है। वो ये बता रहे होते हैं, मौला अगर एक हाथ ना भी रहा ना, तो एक हाथ से ऐसे करेंगे। तुम किसी के जज्बे को, ईमान को, तसव्वुर को चैलेंज कर ही नहीं सकते। कलंदर में ऐसे मातम करते थे, हाल पड़ जाता, और इतनी तेजी के साथ हुसैन 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 हुसैन, इतनी तेजी के साथ कहते थे जैसे तू सांस के बीच में दम का वक्फा होता है ना, यानी जो कहीं खड़े होते थे वो सांसों के साथ उस विरद को मिला नहीं पाते थे, तो कहते थे ये तो दम में हुसैन रखता है, दम में हाल भर जाता है, इस अमल को दम हाल कहा गया। अज़ाए हुसैन का, अज़ाए हुसैन ये कोई बात नहीं, मैं जानता हुसैन तो हुसैन है, शायद हाँ रियाकारी मतलब खालिस तक पहुँचाया ही नहीं रहा, तो मैंने कहा बस ये सुन लो, तो मुख्तसर जुमलों की हद तक पते की बातें, फिर मसाले या अपना हो से जाएंगे तो वैसे तो कई शहरों की तरफ जाते हुए आता हो, तो बात में एक बुजुर्ग का मिला, क्या नाम है उनका पता किसी को? उनका उर्स कब होता है? अभी कोई बोला है 10 नंबर बेसिकली, लेकिन हमारे यहाँ बड़े सलीम पाक में, क्योंकि ये पीर फकीर इनके मामला, इनके चाहने इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि एक दिन संभाल नहीं सकते, तो फिर उसे बढ़ा के 2 और 3 दिन कर दिया जाता है। जैसे कलंदर साईं का 3 दिन चलता है, ऐसे ही बाबा फरीद
3 दिन होता है। कब बोला? 7 तारीख से शुरू हो जाता है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चलता है। अब मैं क्या करूं, अगर जमाने वालों ने, जैसे मैंने कहा था ना, उर्फ जैसे उर्फियत रखी ना, उर्फ वैसे ही उर्स रख दिया। बहुत नाजुक बात कर रहा हूँ, ध्यान से पूछे जरा किसी वजह से, ये आपके जो आप उर्स मनाते हैं अपने पीर साहब का, ये जिस दिन मनाते हैं, इस दिन क्यों मनाते हैं, क्या मंसूबियत है इस दिन की? अच्छा, आप उर्स करते हैं, बड़ा ज़रबर कपड़े और बड़ी रंगीनी और मेला ठेला और वहाँ पर ढोल का आपको देखते लगता है पीर साहब उस दिन पैदा हुए होंगे, पीर साहब उस दिन पर्दा कर गए, मुंतकिल हो गए, शहीद हो गए, चले गए, कहाँ गए? पीर साहब पर्दा कर गए, आप अच्छे लोग हैं, पीर साहब पर्दा कर गए, आप सच पर कपड़े पहने हुए हैं, पीर साहब पर्दा कर गए, आप ढोल पीट के आप रक्स कर रहे हैं, हमारे मामला हो रहे हैं, रक्स के तो हो रहे हैं, तो आप इनको तो नहीं मिला सकते। अगर आपने देखना ही है कि ये कैसे होता है, आओ ना, चलो तुम्हें सेवन दिखाएं, तो आते नजर मातमी खड़ा नजर आएगा। आज भी सेवन में उर्स के नाम पे लोग कहते हैं उर्स, आज भी सेवन में वो जहाँ तक निगाह जा रही होती है, वो एक ऐसा हुसैनी था जिसने दम में हुसैन को ऐसे रखा। आज जब दुनिया अपनी तरफ से उर्स कर रही होती है, पूरा सेवन एक ही सदा से गूंज रहा होता, या हुसैन या हुसैन या। अभी हाथ उठवा लो ना, 80% है यहाँ पे कोई सदा के वहाँ पे दवा, यही बात है। तो यहाँ क्या होगा समझे नहीं, बताओ हुआ क्या है, क्या छूटा है ये 7 मुहर्रम को, और बाबा उनके दरबार पे कोई चीज़ 7 मुहर्रम को खुल जाती है, पटी पड़ी है सारी बहिश्त का मतलब जन्नत। आज देखो, तो यकीन मानो ये इतने अरसे से मेरे सीने में ये बातें कभी भी मैं जानता ही नहीं था, ये आज यहाँ पर निकले। अच्छा, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, आप दर्ज लेकर कर रहे हैं, बस ये मैं मुकम्मल करूँगा। सुन लेना, मैं नहीं कहता बहुत सौंदे, आप सभी के लिए ये बात नहीं होने वाली है, बड़ी दूर जाएगी ये बात, तसव्वुर बदले का आज़ाद लिखा है, तवज्जो। बहिश्त मतलब जन्नत, बहिश्ती दरवाज़ा जन्नत का दरवाज़ा, हमें मालूम ही नहीं था जन्नत का दरवाज़ा पाक बदल में खुलता था। लेकिन आपको कैसे पता चला बहिश्ती दरवाज़ा? हम भी चले तो जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत के दरवाजे के परे तो जन्नत होनी चाहिए, बहिश्त होनी चाहिए। वो 7 खड़ा, मैंने कहा भैया जो बहिश्त के दरवाजे से गुजरेंगे तो क्या होगा? आप बहिश्त में जाएंगे। साढ़े 2 सालियाँ करना, 1 लाख उधर से पड़ी, 2 कोड़ियाँ इधर से पड़ी, 4। जैसे ही दरवाजे से दाखिल होने लगे, अंदर खड़े थे पुलिस वाले, रश लगा पड़ा था, एक दूसरे को मार रहे थे, बाकी कसर पुलिस वालों ने निकाल दी, पकड़ कर दूसरे दरवाजे से बाहर, और मुझे भी पकड़ दरवाजे से। मैंने कहा भाई ये कैसी बहिश्त थी, आए भी और गए, गड़बड़ जरूर है। तहकीक बहिश्ती दरवाज़ा है या नहीं, तहकीक पहुँची पड़ी तवज्जो के साथ। हाँ, आप देखिए, आपकी मुस्कुराहट को मैंने रोका नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पर तबस्सुम नहीं आया, उसकी तो खास वजह थी। आप अपनी जगह सच पे हैं, जो मैं जानता हूँ, जब आप तक पहुँचाऊँगा तो फिर आप भी जान जाएंगे। सुनिए, बहिश्ती दरवाज़ा तो है, चांदी का, अब तो चांदी का बना है, बहिश्ती दरवाज़ा उसके खुद का ही साफ हो है। तो बंदा दिखाओ 7 से 10 मुहर्रम के अलावा बहिश्ती दरवाजे तक पहुँच जाना, उसके बाहर जाली लगी हुई है, वो तो नहीं आता पूरा अंदर, समझो आता
وہ باہر والی جاتی کثرت سے بہشتی دروازہ کرتی تھا، 7 وقت کھلتا ہے، 10 تک اس سے گزرنے کے لیے بہت کمپلین کر رہا ہے رمضان میں. تو یہ رکھے گا جو جہاں ہے بس ذرا سکون تھوڑا سا نہیں جانے دیکھنا. تم یقین مانو نہیں بتانی تمہیں کسی نے یہ بات، اور اگر آگے لگے تو پھر میں نہیں دسنا. سن لو بہشتی دروازہ کیا نہیں کریں گے. مجھے بندہ دکھا جو 7 محرم سے پہلے اور 10 کے بعد بہشتی دروازے پہنچے یا اسے گزر کے دکھائے. حسین کے ذکر کا صدقہ کائنات میں حسین کا سب سے چھوٹے نوکر کا چاکر ہوں میں. یہ بیٹھا موسیٰ زینی سے یہ نکال ہے 7 سے 10 کا کھلتا ہے وہ میرے لیے باہر والی جالی کھول اسے جالی. جب تک میرا دل نہیں کیا نا میں چاندی کے دروازے پر بیٹھا. اب آپ سوچو گئے ہیں آپ کیا کریں. پہلے تو میں نے ایسی مفروضاتی تمثیل بیان کی تھی، یہ بتا رہا ہوں سچ میں. تو کیا بابا فرید کے بہشتی دروازہ نہیں آپ کو کچھ حق رہ گیا تھا کہ آپ کو جنت ملی. آپ کیا کرنے چلے گئے تھا سننا رہا میں کہتا ہوں جب تک میرا اچھا ہو گیا بھی کب اگر نہیں میں آپ کو چلو کی مجلس پر تھے آ رہا تھا واپس وہ عارف والا سائڈ واپس آتے ہوئے میں دیکھ لگا اور آدھے گھنٹے کے لیے اندر گیا. اور مجھے پتا تھا چابی کس کے پاس ہوتی. وہاں کی بندی نشین جو ہیں وہ دیوان تھے بس وہ مالک کے ذکر کا صدقہ ہے. جی صاحب آ رہے ہیں کیوں لے رہا اس والے دن کیا ہوتا ہے پیر کا انتخاب شہادت پردہ منتقل. 10 محرم کو بابا فرید کی شہادت ہے. 10 محرم آج آپ نے طریقہ بدل لیا ان کی شہادت کے دن آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں بسم اللہ سب کا اپنا طریقہ. جیسے میں نے کہا تھا ماتم کے اپنے رنگ ہیں آؤ تمہیں آج بابا فرید کا ماتم بتاؤں. پتہ نہیں آپ کیا سنتے اور سمجھتے رہے ہیں لیکن میں شب عاشور ماتمیوں کا ذکر کر رہا تھا. لیکن کمال بتاؤں جب تمہارا ذکر کر رہا تھا تمہارے ہاتھ کی زنجیر کو میں نے کہا جنت کی چابی سب بہت خوش ہے نا. جب میں نے تمہیں کہا حسین کے چلتے ہوتے کھا سب بڑے خوش تھے کہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے شب عاشور کی مجلس. اور نہیں ایسی چاہیے ماتمی پر ابھی بھی ماتمی پر ہی پڑھ رہا ہوں. ان ماتمیوں پہ پڑھ رہا ہوں جن کو دیکھ کر لاکھوں عزاداروں نے ماتم سیکھا. کلندر صاحب بتایا میں نے بابا فرید مجھے نہیں پتا آپ فقر کو کتنا مانتے لیکن جب آپ فقر میں آتے فقیر میں آتے چھوڑتے ہوتے ہر چیز آپ کے لیے سامنے ہو جاتی. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے او میں نے کچھ کپڑے پہن کے پیدل. آپ کو پتہ ہی نہیں فقیر کون ہوتا ہے. آپ یہ بس بھکاریوں کو فقیر سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھکاری اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے. بھکاری وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے. حسین کو فقیر حسین کو دیکھنے کے لیے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے. اپنے اندر یہاں پاتا ہے حسین. جب محرم کا چاند طلوع ہوتا اب یہاں سے مسلسل سن لو جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو بابا فرید جہاں پر اب ان کی تاریخ ہے ان کی قبر بالکل وہی کمرہ چھوٹا سا کمرہ ہے وہی ان کا تخیہ تھا جہاں بیٹھتے تھے بالکل. اور ان کی ٹیپ کہاں ہوتی تھی. ابھی جو بہشتی دروازہ ہے نا یہ جو چاندی کا دروازہ ہے بالکل ایگزیکٹ اسی دروازے کے ساتھ یہ تو دیوار ہے تب سے ہے ویسے اسی دیوار کے ساتھ ان کی ٹیپ ہوتی تھی. یہیں پہ ہوتا تخیہ یہیں شہادت ہوئی وہیں ان کا تعویذ بنانے ہوتا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا بابا فرید اپنے مریدوں سے چاہنے والوں سے جو
ملنا ترک کر دیتے تھے، خاموش، چپ۔ محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، خاموش۔ کہاں سے بات شروع کی تھی میں نے کہ اگر حسین کے فضائل چاہتے ہو کہ جان جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش ہو جاتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے، چپ چپ۔ اور جیسے جیسے 10 محرم قریب آتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کے مرید جو باہر بیٹھے ہوتے تھے وہ ایک صدا سنتے تھے، فرق شگاف، زور سے بابا فرید کہتے تھے، ہائے حسین، اور پھر ایک سناٹا چھا رہا، پتہ نہیں حسین کیا دکھاتا تھا، کیا بتاتا تھا۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد آواز آتی ہے، ہائے حسین۔ بس ان سالوں میں ایک سال ایسا تھا جس 10 محرم کو اللہ جانے حسین نے کیا بتایا، کیا دکھایا، میں نہیں جانتا۔ بابا فرید کی ایک ایسی دل خراش ہائے حسین، یہ کہہ کے بابا فرید نے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا اس دروازے کی چوکھٹ پہ مارا جو ساتھ تھا، جسے آج تم بہشتی دروازہ کہتے ہو۔ اتنی زور سے سر مارا کہ سر شگافتہ ہو گیا، خون جاری ہوا، اور بابا فرید شہید۔ جانتے ہو کیا لگا اس چوکھٹ پر، اس دروازے پر؟ بابا فرید کا خون۔ جو مرید تھے دوڑتے ہوئے آئے، کیا ہوا دیکھا، پتہ کر گئے، کہیں لے جانا مناسب نہیں سمجھا کہ یہیں رہے ہیں، تو وہیں پر 10 محرم کے دن روتے ہوئے ان مریدوں نے وہیں پر قبر بنائی، یہ کہتے ہوئے کہ حسین گواہ رہنا، ہم نے ان کو ان دنوں میں سوائے تیرے نام جو ہائے حسین کرتے کچھ نہیں دیکھا، ہمیں معاف کر دے کہ اس دن ہم ان کی قبر بنا رہے ہیں کہ جس دن تجھے قبر نہیں ملی۔ اب اس دروازے پہ کیا لگا؟ بابا فرید کا خون لگا ہوا دیکھا، تو جو مرید تھے نا انہوں نے تدفین تو کر دی، لیکن اس دروازے پہ جو خون لگا تھا تبرکاً، عقیدتاً، کہ ہمارے پیر کا یہ خون ہے، اسے صاف نہ کرو، نشانی کے طور پر ایسے ہی رہنے دو، اسے وہاں چھوڑ دیا۔ وہ زمانہ قدیم تھا، کوئی نیٹ کا دور تو تھا نہیں سب کو پتہ چل جائے۔ بڑے بڑے دنوں بعد دور دور سے چاہنے والے بھی کہ جو مرید آیا کرتے تھے، مجھ سے کہا پردہ کر گئے، تو وہ روتے تھے، کہا ٹھہرو ایک نشانی ہے، وہ خون دکھاتے تھے وہاں پر، یہ دیکھو خون لگا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ وہ دروازہ تھا، دیکھ دیکھ کر روتے تھے، تو لوگوں نے چاہا کہ اسے ہاتھ لگائیں، تو مریدوں نے کہا جتنے لوگ آ رہے ہیں اگر سب ہاتھ لگائیں گے تو یہ تو مٹ جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس دروازے کو کھولا، کہا اگر عقیدت میں چاہتے ہی ہو تو یہ ہائے حسین کرتے ہوئے اپنے سر کو اسی چوکھٹ پہ رکھ دیا تھا، یہ عزادار حسین ہے، یہ عزادار حسین کا خون لگا، چلو اس کے نیچے سے گزر جاؤ، اس کے نیچے سے گزر جاؤ۔ آج میں کہوں گا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ایک عزادار حسین کے خون لگے دروازے کے نیچے سے لوگ گزر کے سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر وہ دروازہ جنت میں لے جائے گا تو سوچ عزادار کا خون کہاں لے گا۔ حسین چاہتے تھے کہ حسینیوں کا ذکر نہ، لیکن حسینیوں کا ذکر نہیں، ذکر حسین کا ہے۔ اب پتہ چلا بہشتی دروازے میں کہانی کا عزادار حسین مری جا رہی ہے دنیا۔ میں کہوں گا 10 محرم کو جو بابا جی حسین کی عزاداری میں حسین کے لیے شہید ہو گئے،
ان کے خون لگے دروازے کے نیچے سے گزرنا یاد ہے؟ حسین کو رونا بھول گئے. ہر فقیر کی سنت کیا ہے؟ اس کا تکیہ یا وہاں پر بیٹھنا نہیں. ہر فقیر کی سنت ہائے حسین. ہر فقیر کا عمل ہے ہائے حسین. فقیر پیر چھوڑو، کوئی ہم پہ حجت نہیں ہے. رسول کی سنت ہے ہائے حسین. واحد وہی تو حجت ہے نا رسول کی. آج نہ پڑھ سکیں گا میں شہادت میں، نہ پڑھی جائے گی مجھ سے نہیں سن سکتے تو وقت ایسے کامل ہو گیا. اور حسین شہید ہو گئے. لیکن یہ تو سلامت رہو، یقین کرو تمہارے دل کا سلام ہے یہ. میں سلام کرتا ہوں اس اور کو سمجھے جو تم ہو. میں سلام اس اور میں بڑا درد ہے. میں بسم اللہ میں پھر کہہ دیتا ہوں اور حسین شہید ہو گئے. اکیلی علی کی بیٹی اور حسین شہید ہو گئے. میری جانب دیکھو مجھے پڑھنا ہے، ابھی میں کہوں گا لے آتا ہے. اور حسین شہید ہو گئے اور اکیلی رہ گئی تماچے کھانے کے لیے حسین کی بیٹی. میرا سلام ہو اس شہید پر جسے رلا رلا کے مارا گیا. سننا سننا مجھے دو جملے پڑھنے دینا. بڑی دیر سے تم نے مجھے پڑھنے کی اجازت دی، ذرا مسائل پڑھنے دو. آگے زمانہ کس ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے زیادہ جو مجھ سے سنو گے؟ کیا پتا کسی ساخر خطیب کو کیا ہوا حسین سے؟ آؤ بتاؤ. وقت کا امام بتا رہا ہے میرے حسین کے ساتھ کیا ہوا. میرا امام کہتا سلام ہو اس شہید پر جس کے گریباں کو چاک کیا گیا. سلام ہو اس شہید پر جس کا رخسار خاک اور خون میں مل گیا. سلامت رہا حوصلے سے سن. بتاؤں آپ بھی صاحب کا جملہ کیا تھا جو بچپن میں سنا تھا پہلی بار رہ گیا. آپ بھی صاحب نے کہا تھا حسین کے ایک بدن پر 1950 تیر تھے. میں نے تب سوچا تھا ایک بدن 1950 تیر. ہائے سکینہ لیٹی کہاں؟ حوصلے سے اچھا ایک جملہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہیں، بس ایک جملہ. میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جسے رونے نہ دیا گیا. سلام اس شہید پر کہ بہن رونا چاہتی تھی. مولا مرضی سے چھوڑی ہے